مغرور بادشاہ، تحریر بائے فاطمہ عرفان۔ اٹلی کا ایک بادشاہ حکومت اور دولت کے گھمنڈ میں غریبوں سے بات تک کرنا بھی برا سمجھتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر، سپاہی، وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق یہ تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں 3 دن سے حضور کی ڈیوٹی پر بھوکا پیاسا چلا آ رہا ہوں، مگر کوئی میری فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلا کچیلا کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا۔ بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ لاچار غریب کسان کے میلے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاقے کرنے اور بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا، مگر اب اس کی یہ حالت تھی کہ جس سے بات کرتا کوئی منہ نہ لگاتا، اور جب یہ کہتا میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اسے بلوا کر اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا، پھر جس سے اس کی پہچان کی تصدیق ہو گئی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم اور انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی، اور کسان اسے تاج و تخت واپس دے کر گھر چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجا۔ اثر تحریر بائے محمد علی۔ ریحان ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا تھا، پڑھائی لکھائی میں دل لگانے والا اور اپنے بزرگوں کی اطاعت اور عزت کرنے والا۔ ریحان جس گاؤں میں رہتا تھا وہ گندم کی فصل کے حوالے سے بہت مشہور تھا، پر اس بار پورا سال بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے زمین فصل کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ریحان اپنے بزرگوں اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے منہ سے گندم کی فصل کے حوالے سے پریشانی کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ ایک دن ریحان کے ابو اس کی امی سے بات کر رہے تھے کہ گھر کی مرمت کے لیے انہوں نے جو قرض لیا تھا اور فصل کی کٹائی پر ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، پر بارشیں نہ ہونے سے تو اچھی فصل کی کوئی امید ہی نہیں۔ ریحان کے ابو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت پریشان تھے۔ ریحان اپنے ابو سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ان کی پریشانی کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ابو کی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرے۔ اسی پریشانی میں وہ قرآن پاک کا سبق پڑھنے مسجد چلا گیا۔
मौलवी साहब ने सबक सुनते हुए रेहान की बेध्यानी खास तौर पर महसूस की। छुट्टी के बाद जब सब बच्चे जा रहे थे तो मौलवी साहब ने रेहान को रोक लिया। सब बच्चों के जाने के बाद मौलवी साहब ने रेहान से पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तुम किस सोच में गुम थे। रेहान ने इनको सारी बात बताई। मौलवी साहब शफकत से मुस्कुराए और बोले, मैं खुश हुआ कि तुम अपने अब्बू की परेशानी पर इनके लिए इतने परेशान हो गए। तुम एक अच्छे बच्चे हो। रेहान बोला कि मौलवी साहब मैं कैसे अपने अब्बू की परेशानी दूर करूं। मौलवी साहब ने कहा, बेटा इंसान की औकात ही नहीं है कि वो खुद से कुछ कर सके। जो रब आजमाइश में डालता है वही इसका हल भी निकालता है। रेहान बेटा, तुम अल्लाह से अपनी परेशानी का हल मांगो और पूरे यकीन से मांगो, अल्लाह अपने बंदों की ज़रूर सुनता है। मौलवी साहब से बात करके रेहान बहुत खुश हो गया। रात सोने से पहले रेहान ने अम्मी से कहा कि सुबह उसे नमाज के लिए ज़रूर जगाएं। सुबह उसने दिल लगा कर नमाज पढ़ी और पूरे खुलूस से अल्लाह से अपने अब्बू की परेशानी के लिए दुआ मांगी और बारिश का इंतज़ार करने लगा। पूरा दिन गुजर गया पर बारिश न हुई, पर रेहान हर रोज़ लगातार नमाज अदा करता रहा और दुआ मांगता रहा। काफ़ी दिन गुजर गए तो रेहान एक बार फिर मौलवी साहब के सामने अपनी परेशानी लेकर गया। मौलवी साहब बोले, रेहान बेटा अपना यकीन टूटने मत देना। बाज औकात अल्लाह को अपने बंदों का मांगने का अंदाज इतना पसंद आता है कि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा बार बार मांगे। अगली सुबह रेहान फिर पूरे दिल से नमाज के लिए खड़ा हुआ और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। प्यारे अल्लाह मियाँ जी, मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे ऐसे ही अपने दिल की बातें करता रहूं। अल्लाह मियाँ जी, मैं अपने अब्बू के लिए बहुत परेशान हूँ। अगर इस साल हमारी गंदम की फसल अच्छी ना हुई तो मेरे अब्बू अपना वादा पूरा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह मियाँ जी, आप तो अपने बंदों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना। प्लीज़ मेरी ये दुआ पूरी कर दें, बारिश बरसा दें, मैं हमेशा आपका अच्छा बंदा बनकर रहूँगा। अभी रेहान ने हाथ चेहरे से हटाए नहीं थे कि इस छोटे से गांव के चारों तरफ गहरे काले बादल आ गए थे। रेहान डर कर बाहर निकला और काले बादलों को देखकर खुशी से अपने अम्मी अब्बू को आवाजें लगाईं। अम्मी अब्बू इधर आए, देखें मेरी दुआ कबूल हो गई है। प्यारे अल्लाह मियाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। छमछम बरसती बारिश में जमीन पर अम्मी अब्बू और आसमान पर फरिश्ते अल्लाह के इस नन्हे बंदे की पहली दुआ की कबूलियत की खुशी को देख रहे थे। खल्क आदिल एक नहायत बदतमीज़ बच्चा था। उसके ज़हीफ दादा उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन आदिल को उनकी ज़रा सी परवाह नहीं थी। वो उनको कुछ समझता ही नहीं था। दादा ऊंचा सुनते, अगर वो आदिल की बात नहीं सुन पाते तो आदिल उन पर गुस्सा करता, चीखता और चिल्लाता। घर के मुलाजमों को भी ये बात बात पर झड़कता था। दरवाजे पर आने वाले भिखारियों को भी धुतकारता था। आदिल की अम्मी उसको बहुत समझाती कि बेटा इखलाक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो तो ये सब अल्लाह की अता की हुई चीज़ें हैं। उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक है और सबसे बड़ा हक इंसानों से मोहब्बत करना है। अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसके काम आना बहुत बड़ी नेकी है। अगर तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए दर्द नहीं तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। औरों की ख़ास तौर पर ज़हीफ़ों, गरीबों और मजबूरों की मदद करना भी इबादत के बराबर है और ये वो अमल है जिससे अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। अम्मी की बातें आदिल एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देता था। उनका मजाक उड़ाता था।
اور ان کو ستانے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جس سے وہ منع کرتی تھی۔ خاص طور پر اپنے دادا کو بہت ستاتا تھا، حالانکہ وہ عادل سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز عادل بہت فخر سے بتا رہا تھا، آج ایک بڑے میاں جا رہے تھے، ان کی لاٹھی نیچے گر گئی، میں نے ان کی لاٹھی اٹھا لی، انہوں نے مانگی تو میں نے کہہ دیا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اب یہ تمہاری نہیں میری ہے بوڑھے۔ بڑے میاں لاٹھی تھام کر چلتے تھے، انہوں نے بہت خوشامد کی کہ مجھ کو دے دو، میں نے نہیں دی اور لاٹھی دور پھینک دی۔ اتنی دیر میں حامد آ گیا، اس کو خدمت خلق کی بیماری ہے۔ بھاگ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور بڑے میاں کے ہاتھ میں لاٹھی دے کر ان کا ہاتھ تھام کر ان کو سڑک پار کروا دی۔ ابھی عادل بات کر ہی رہا تھا کہ اس کا چہیتا دوست روفی آ گیا۔ اس کی آواز سن کر عادل تیزی سے بھاگا اور دروازے سے ٹکرا کر بری طرح گر کر تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ فوراً اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ فریکچر ہو گیا ہے، 3 مہینے تک پلاسٹر چڑھا رہے گا۔ عادل بستر سے بھی نہیں اٹھ پا رہا تھا، اب وہ پانی پینے تک کے لیے اوروں کا محتاج تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے وہ نیکی اور بدی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے سوال کیا کہ کیا اوروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے؟ اس کی امی نے کہا، بے شک بڑی نیکی ہوتی ہے، اچھا انسان وہی ہے جو اوروں کے دکھ سکھ کو محسوس کرے اور ضرورت پڑنے پر کام بھی آئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ بھی بہت خوش رہتا ہے۔ سب ہی محبت کرتے ہیں اور جن کے دل میں محبت، ہمدردی اور رحم دلی نہ ہو، وقت پڑنے پر کترا کر گزر جاتے ہیں، انہیں کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ امی میں تو بہت برا انسان ہوں، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں۔ اگر میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آؤں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیوں نہیں عادل، اللہ ضرور معاف کر دے گا، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ تم نے جن لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے ان سے بھی معافی مانگ لو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤ گے۔ انشاءاللہ امی، میں نے سب سے زیادہ دادا کو ستایا ہے، ضعیفی کی وجہ سے جو وہ اپنے کام نہیں کر سکتے ہیں، آج سے میں انہیں وہ کر کے دوں گا۔ اور اس طرح سے اب عادل ایک اچھا اور نیک بچہ بن گیا ہے جو سب کے کام آتا ہے اور سب کی مدد کرتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔